اور اب الیکشن جو ہیں 14 مئی کو تو انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوں گے یہ جتنا مرضی زور لگا لیں 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوں گے. الیکشن انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے تحت ہوں گے، اور جو ہے وہ اسی سال ہوں گے. یعنی یہ مئی میں اگر نہیں ہوتے تو اکتوبر بھی کوئی زیادہ دور نہیں ہے. اس لیے آپ کو الیکشن کی تیاری جو ہے اس کا جو آغاز آپ نے کیا ہے اس کو جاری رکھنا ہے. یہ الیکشن مئی میں ہوں یا اکتوبر میں ہوں، یہ آپ نے اپنے اس عمل کو جو ہے وہ روکنا نہیں ہے، اور آپ نے گھر گھر جا کے اس پیغام کو پہنچانا ہے. یہ کہتے ہیں کہ جی مہنگائی ہے اور مہنگائی کی وجہ سے عام آدمی کو مشکلات کا شکار ہے. آپ مجھے بتائیں کہ 31 مئی 2018 کو جب مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی اس وقت جو ہے وہ آٹا 35 روپے کلو نہیں تھا. اس وقت ڈالر کی قیمت کیا تھی؟ اس وقت پٹرول 65 روپے لیٹر نہیں تھا. اس وقت عام آدمی جو ہے وہ اپنی گزرے اوقات باعزت طریقے سے نہیں کر رہا تھا. 2013 میں جب ہماری حکومت بنی تو پورے ملک میں 20-20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی اور دہشت گردی کے واقعات روز ہوتے تھے. کیا ہم نے مسلم لیگ نون نے میاں نواز شریف کی قیادت میں لوڈ شیڈنگ ختم نہیں کی؟ اور کیا دہشت گردی پہ قابو نہیں پایا؟ سی پیک جو کہ اگر آج تک مکمل ہو چکا ہوتا تو پاکستان جو ہے وہ اسے پوری دنیا میں 1 بلین ڈالر کے لیے لوگوں کے اور ملکوں کے پاؤں نہ پکڑنے پڑتے. لیکن جب یہ اس فتنے کو ایک سازش کے تحت، ایک پراپیگنڈے کے تحت اس فتنے کو جو ہے وہ اس ملک پہ مسلط کیا گیا، اور اسی طرح کا ایک اوباش ٹولہ اس فتنے کے جو ہے وہ ساتھ تھا. ان لوگوں نے 4 سالوں میں ایسی پالیسیاں اپنائی کہ جن کے نتیجے میں ایک اچھا بھلا ملک جو ترقی کر رہا تھا، آگے بڑھ رہا تھا، وہ ایسے معاشی حالات میں گر گیا کہ اس کے لیے جو ہے وہ ایک بحرانی کیفیت پیدا ہو گئی. IMF کا معاہدہ یہ کہتا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا لیکن IMF کے پاس نہیں جاؤں گا. یہ پھر اس کے پاس گیا اور وہاں پہ جا کے ایک ایسا معاہدہ کیا کہ اس معاہدے پہ عمل کرتے 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 ہم یہاں تک پہنچ گئے. یہ IMF کی وجہ ہے کہ جی یہ بجلی سے سبسڈی ختم کریں اور بل بڑھائیں، گیس سے سبسڈی ختم کریں مہنگی کریں، پیٹرول سے سبسڈی ختم کریں، جتنی قیمت اس کی دنیا میں اتنی قیمت یہاں پہ کریں. یہ وہ شرائط ہے، یہ وہ معاہدہ ہے جس کے اوپر ہم نے دستخط نہیں کیے بلکہ پچھلی گورنمنٹ نے، جو یہ فتنے کی گورنمنٹ تھی اور یہ وزیر اعظم تھا، انہوں نے جو ہے وہ دستخط کیے. اس وجہ سے جو ہے یہ مشکلات ہیں. جب بھی اس ملک کے اوپر بحران آیا اور عوام نے اعتماد کیا مسلم لیگ پر اور میاں نواز شریف پر، انہوں نے تب اس ملک کو جو ہے وہ بحران سے نکالا. 99 میں جب بحران آیا تھا، انڈیا نے جو ہے وہ 5 ایٹمی دھماکے کیے تھے، اور ان دھماکوں کے نتیجے میں انڈیا جو ہے وہ کہہ رہا تھا اس وقت، ہمارے جو بزرگ بیٹھے ہیں ان کو یہ آج سے 20-25 سال پہلے کی بات ہے، انڈیا نے 5 ایٹمی دھماکے کیے اور اس کے بعد ان کا وزیر داخلہ تھا LK اڈوانی. وہ ٹی وی پہ آیا اور آ کے کہنے لگا کہ پاکستان کو اب ہوش کرنا چاہیے، انہیں یہ سیکھنا چاہیے کہ اب ہندوستان کے ساتھ ہمارے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، کیونکہ ہم ایک ایٹمی قوت ہے. پوری قوم پریشان تھی کہ اب کیا بنے گا، ہندوستان ایٹمی قوت بن گیا ہے
اب تو جو ہے وہ ہمارا کوئی حال نہیں رہے گا۔ اور پوری دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ خبردار اگر پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے، کیونکہ مسلمان ملک ایٹمی قوت ہو، یہ دنیا کو قابل قبول نہیں ہے۔ اب یہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں، جو طرح طرح کے جو ہے وہ بہانے بنا رہے ہیں، کس کو نہیں معلوم اور کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اس وقت اس ملک کا وزیر اعظم میاں نواز شریف تھا، اس نے پوری دنیا سے ٹکر لی اور اس بحران سے پاکستان کو نکالنے کے لیے انڈیا کے 5 کے مقابلے میں 6 ایٹمی دھماکے کیے اور پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا اور پاکستان کو پوری دنیا میں سرخرو کیا۔ آج اگر پاکستان اپنے وجود کو قائم رکھے ہوئے ہے تو صرف اس لیے کہ وہ ایک ایٹمی قوت ہے، کیونکہ ہندوستان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے حملہ کیا، کوئی حرامزدگی کی، کوئی حرکت کی، تو پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے۔ ورنہ جن بحرانوں سے ہم گزر رہے ہیں، اگر ہم ایٹمی قوت نہ ہوتے تو انڈیا جو ہے وہ آج تک ہمیں کھا چکا ہوتا۔ اس کے بعد پوری دنیا نے بائیکاٹ کیا، لیکن میاں نواز شریف نے پاکستان کو اس بحران سے نکالا۔ اس کے بعد پھر ایک مارشل لائی دور آیا 10-12 سال کا، اور 2013 تک پھر اس ملک کو جو ہے وہ بحرانوں میں ڈالا گیا۔ پھر 2013 میں یہ صورتحال تھی کہ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی جو ہے اس کا یہ عالم تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ سوات میں تو دہشت گرد آ چکے ہیں، اب صرف اسلام آباد میں آنا چاہتے ہیں۔ میاں نواز شریف پہ قوم نے اعتماد کیا، مسلم لیگ پہ اعتماد کیا، میاں نواز شریف کے ساتھیوں ہم پہ آپ نے اعتماد کیا۔ ہم نے 4 سال میں اس ملک کو بحران سے نکالا، دہشت گردی بھی ختم کی اور لوڈ شیڈنگ بھی ختم کی، اور ملک جو ہے وہ 2018 میں ترقی کے راستے پہ گامزن ہو چکا تھا۔ لیکن بدقسمتی کہ جس طرح سے پہلے ملک کو ترقی سے روکا گیا، ایٹمی قوت بننے پر دوبارہ اسے ایک جنرل نے آ کے دبوچ لیا۔ اس مرتبہ جنرل خود تو نہیں آئے، لیکن انہوں نے یہ ایک فتنہ جو ہے یہ نکالا اور اس بے شرم ٹولے کو اس ملک پہ مسلط کر دیا، جس نے 4 سالوں میں ملک کا یہ حشر کیا۔ ہم نے بھرپور کوشش کی ہے کہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا جائے، اور الحمدللہ ڈیفالٹ سے ملک بچ گیا ہے، اور IMF کا معاہدہ، جس معاہدے کو کرنے کے لیے یہ ساری مہنگائی اور یہ قیمتیں بڑھی ہیں، وہ اب ہو چکا ہے، انشاءاللہ ہونے والا ہے، اور ان قریب یہ جو پستی کی طرف سفر تھا یہ انشاءاللہ رک جائے گا، اور پاکستان مسلم لیگ میاں نواز شریف کی قیادت میں جو ہے وہ ملک کو اس بحران سے نکالے گی۔ عام آدمی کے حالات بہتر ہوں گے، آپ کی ترقی بھی ہوگی، ڈیولپمنٹ کے کام بھی ہوں گے۔ جن سڑکوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں، آپ یاد کریں کہ جب 2018 تھا تو میں الیکشن سے پہلے میں نے پورے حلقے کا دورہ کیا تھا، تو ہر جگہ پہ میں نے پوچھا کہ کوئی کام ہے تو آپ ابھی بتا دیں، بعد میں پھر الیکشن ہے تو ہر جگہ سے آواز تھی کہ جی کام ہمارے سارے ہو گئے ہیں، کوئی کام نہیں ہے۔